تصور تو کرے کہ کل جب وہ نعمت تھی کتنا کرم تھا، آج جب وہ نعمت نہیں ہے تو گھر کا وہی ماحول سونا بھی لگتا ہے اور گھر میں دل بھی نہیں لگتا۔ دیکھیں عربی میں والدہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے امن۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ امن۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے ماں یا پھر والدہ۔ کسی بھی لفظ کے کچھ مترادفات ہوتے ہیں، کچھ متضاد ہوتے ہیں۔ مترادف یہ ہے کہ اس لفظ کا ہم معنی کو لفظ تلاش کیا جائے۔ آپ والدہ کے ساتھ ملتے جلتے جتنے الفاظ ہیں، والدہ دیکھ لیں، ماں دیکھ لیں، امن دیکھ لیں، جب اس کی آپ جمع تلاش کریں گے لغت میں ان کی جمع مل جائے گی۔ والدہ کی جمع ملتی ہے والدائیں، ماں کی جمع ملتی ہے مائیں، امن کی جمع ملتی ہے امہات۔ لیکن والد کے لیے جتنے مترادفات ہیں، والد کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ابن کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں، والد کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ ان تینوں الفاظ کی ڈکشنری میں تلاش کرنا چاہیں کہ اس کا کوئی ہمیں جمع کا صیغہ مل جائے، باپ کی جمع نہیں ملے گی، والد کی جمع نہیں ملے گی، ابن کی جمع نہیں ملے گی۔ بابے کہتے ہیں کائنات کا ہر رشتہ بڑا مقدس ہے، پر صاحب وہ باپ وہ نعمت ہے جس کا نعم البدل کائنات کی کسی دکان سے نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ رشتے ایسا بنایا ہے، مالک نے یہ رشتے ایسا سچا اور سچا بنایا ہے کہ جس کا نعم البدل کائنات میں کہیں بھی دستیاب ہے اور یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے، جب تک نعمت بندے کے پاس ہو اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ دیکھیں اب عامر میں سورج کی روشنی سے حرارت بھی حاصل کر رہے، تمازن بھی حاصل کر رہے، نور بھی حاصل کر رہے۔ علم فلکیات کو اگر پڑھا جائے، چاند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نور اپنا نہیں ہے، وہ سورج سے لیتا ہے، اس کی روشنی اپنی نہیں، وہ سورج سے لیتا ہے، مستعار ہے اس کی روشنی۔ لیکن رات کی تاریکی کو چاند کی چاندنی روشنی عطا کرتی ہے، دن کے اجالے کو سورج کا نور نور علی نور کر دیتا ہے۔ صاحبان نے وقت چاند کی چمک ٹھنڈی ہوتی ہے، سورج کی روشنی گرم ہوتی ہے، تپش والی ہوتی ہے۔ اہل ادب نے چاند کی چمک کو ماں کی ممتا سے تشبیہ دی اور سورج کے نور کو باپ سے کی محبت سے تشبیہ دی۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آپ اور میں جب کائنات کے تھپیڑے تھکاتے ہیں تو ماں کے آنچل میں آ کر سکون ملتا ہے، اسی طرح جب کائنات کا غم نڈھال کرتا ہے تو سورج کی چمک کی طرح، روشنی کی طرح، جس طرح سورج آپ کو مجھے زندگی عطا کرتا ہے، رونق عطا کرتا ہے، اسی طرح آپ کے اور میرے آنگن اور صحن کو والد کے روپ میں اللہ نے رونقیں عطا فرما رکھی۔ جن جن کے سلامت ہے رونقیں آج سلامت ہے، جن کے کائنات سے پردہ کر چکے رونقیں بھی ساتھ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ صاحبو جب تک یہ حیات ہے ان کا نعم البدل کائنات میں کہیں پہ بھی میسر آ سکتا نہیں ہے۔ میں نے حصول برکت کے لیے 2 احادیث مبارکہ آپ احباب کی سماعت تک نظر کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے مستدرک للحاکم کی روایت ہے اور حدیث پاک کا نمبر ہے 7259۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروا آباءکم، اے لوگو اپنے آباء و اجداد کی تکریم کیا کرو، عزت کیا کرو۔ تبرکم ابناؤکم، فرمایا اس کا صلہ مالک کیا عطا کرے گا، ادھر تم اپنے بڑوں کا ادب کرو گے، ادھر آنے والی تمہاری نسلیں تمہارا ادب کرے گی۔ اور ساتھ فرمایا وَعِفُّوا عَن نِّسَاءِ النَّاسِ، لوگوں کی خواتین کی عزت و عصمت کی تکریم کرنے والے بن جاؤ۔ تعف نساؤکم، مالک تمہاری خواتین کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمانے والا ہوگا۔ اور فرمایا وما تنزل الیہ فلم یقبل لم یرد علی الحوض، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی شخص کی ایک دوسرے کے ساتھ شکر رنگی ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، جس سے ناراضگی ہوئی وہ معذرت کرنے کے لیے اپنے
بھائی، اپنے دوست، اپنے یار کے بوہے پہ آ جاتا ہے، کس کے لیے؟ معذرت خواہی کرنے کے لیے۔ فرمایا پھر اس کی معذرت کو قبول کر لیا کرو۔ جس نے معذرت کو قبول نہ کیا، فرمایا فلم یقبل لم یرد علی الحوض، جس نے اس کی معذرت کو قبول نہ کیا، وہ میرے پاس قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر میرے دست ید اللہ سے شربت طہور پانے کا حقدار نہیں ہو سکتا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی معذرت کو قبول نہ کیا۔ اب اس ایک حدیث پاک میں آقا کریم نے 3 چیزوں کو بیان کیا۔ کیا؟ اپنے والدین کی تکریم، اس کا صلہ کیا ہوگا کہ ہماری نسلیں ہماری تکریم کریں گی۔ خواتین مسلمان عورتوں کی عزت، عصمت، عظمت، اس کی تکریم، فرمایا اس کا صلہ کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں مالک تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور تیسری چیز آقا کریم نے فرمایا جو تمہارے ساتھ معذرت خواہی کے لیے حاضر ہو تو کیا کرنا؟ اس کی معذرت خواہی کو قبول کرنا، اور خدا نخواستہ بشری تقاضوں کے پیش نظر اگر قبول نہ کی تو فرمایا کل بروز محشر حوض کوثر سے ہماری جانب سے خیر کی امید ہے نہ رکھنا۔ دوسری حدیث مبارکہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، میرے اور آپ کے قریب بندہ پرور آقا سارے بولنے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوسط ابواب الجنہ، فرمایا جنت کے اب کئی دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے فرمایا جو مین انٹرنس ہے، جو وسطی دروازہ ہے، جو مین دروازہ ہے، فرمایا وہ دروازہ تیرے والد کی رضا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب تیرے اوپر منحصر ہے، فرمایا فَأَعْطِ ذَلِكَ الْمَالِ باب اب حفظ ہو، فرمایا اب چاہے تو اس دروازے کو ڈھا دے، چاہے تو اس کی حفاظت کر دے۔ کیا مطلب؟ جس نے والدین کو راضی کر لیا، بالخصوص والد گرامی کی رضا کو پا لیا، اس نے اپنے آپ کو جنت کے مین دروازے میں سے داخلے کا اذن عطا کر لیا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد، فرمایا اے بندے تیرے رب کی رضا تیرے والد کی رضا میں ہے، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور فرمایا تیرے رب کی ناراضی تیرے والد کی ناراضی میں ہے۔ دیکھیں نا آپ اور میں، ہم کیا کرتے ہیں، چونکہ ہمارا ایک تعلق ہے ایسے ادب والے خاندانوں اور گھرانوں کے ساتھ جہاں ہم پیر کی تقریب بھی کرتے ہیں، جہاں ہم بزرگوں کا احترام بھی کرتے ہیں، گلی میں چلنے والے سفید ریش بوڑھے بابا جی کی عزت بھی کرتے ہیں۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں اس پیڑھی کی جس میں آپ اور میں موجود ہیں، وگرنہ اگر آنے والی نسلوں کو دیکھا جائے تو یہ چیزیں بڑی معیوب سی ہونے نظر آنے لگ گئی یا معدوم نظر آنے لگ گئی۔ میرے آقا کریم کی بارگاہ میں 2 اشخاص چل کر آ رہے تھے، جب حضور کی بارگاہ ناز میں پہنچے نا تو ایک سے حضور نے پوچھا دوسرے کے بارے میں، یہ تیرا کون ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور یہ میرے ابا جان ہے۔ فرمایا لا تمشی امامہ، اپنے والد کے آگے نہ چلنا، والد کا نام لے کر نہ پکارنا، اور والد کے بیٹھنے سے پہلے مسند نشین نہ ہونا۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا آج ہمارے معاشرے میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے؟ آج کا نوجوان والد کے سامنے بولنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، پھر اگر ایک مجلس اور ایک نشست میں تشریف فرما ہو بیٹھنے کی کیفیت، ہمیں تو ہمارے بڑوں نے سکھایا کہ بڑے جب بیٹھنے لگے پالنے کی جانب خود بیٹھنا، سرانے کی جانب انہیں بٹھانا، اس لیے کہ یہ بھی تکریم انسانیت ہے۔ سبحان اللہ۔ گجر صاحب پچھلے دنوں میں کالم پڑھ رہا تھا، یورپ میں بلٹ ٹرین میں سفر ہو رہا تھا، ایک شخص نوجوان سیٹ پہ بیٹھا ہے، ٹرین جب سٹاپ پہ رکی تو ایک خاتون داخل ہوئی، اب ٹرین جو تھی وہ فل تھی، خاتون کھڑی ہو گئی، نوجوان نے دیکھا کہ خاتون آئی اور وہ کھڑی ہو گیا، اس نے اپنی سیٹ کو چھوڑا، کیا کیا؟ سیٹ کو چھوڑا، انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ دے دی اور خود درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ اب وہ خاتون بڑی متاثر ہوئی، اس نے پاس جو دائیں بائیں آگے پیچھے کو دوست احباب تھے یا مسافر تھے اتری تھی یا ویسے اس نے ان سے معلومات لی کہ یہ نوجوان اس نے یہ سیٹ کیوں چھوڑی، کیونکہ ان کے معاشرے میں ایکویلٹی اور برابری کا رول چلتا ہے، وہاں پر اگر صدر بھی ہے تو وہ لائن میں قطار میں کھڑا نظر آتا ہے، باری کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں یہ چیز ایک نئی تھی، ایک اچنبے کی چیز تھی۔ اسے بتایا گیا اس نوجوان کا تعلق پاکستان سے ہے اور اس کا دین اسلام سے تعلق ہے،
ان کے دین میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، بڑوں کی تقریب کرنی ہے، شاید اس نے اسی مصطفیٰ جانے جانا کے حکم کی پاسداری کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہوگا۔ اس نے کہا مجھے یہ نوجوان تلاش کرنا ہے، اس نے اخباروں میں ایڈ وغیرہ دیا، رسائل میں ایڈ وغیرہ دیا، نوجوان کو تلاش کر دیا۔ اس نے کہا جس نبی کی تعلیم اتنی پیاری ہے، اس نبی کی ذات کتنی پیاری ہوگی، تو مجھے دین کے بارے میں اور سوجھ بوجھ عطا کر، میں تیرے دین میں آ کر کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ چیزیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اپنے بڑوں کا ادب کریں، والدین عز و اقارب، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تو یہاں تک فرمایا والد کے جانے کے بعد اس کے بھائیوں سے، والدہ کے جانے کے بعد ان کی بہنوں سے، پھر والد کے جانے کے بعد والد کے دوست احباب سے، اور والدہ کے جانے کے بعد والدہ کی سہیلیوں سے۔ فرمایا جو حسن سلوک کرنے والا ہوگا ایسے ہی ہوگا جیسے اپنے والد سے حسن سلوک کر رہا ہے یا والدہ سے حسن سلوک کر رہا ہے۔ صاحبو، کائنات کی ہر نعمت آپ کو اور مجھے مال و دولت کے ساتھ مل سکتی ہے، رزق کے ساتھ مل سکتی ہے، جائیداد کے ساتھ مل سکتی ہے، لیکن باپ کی شفقت، ماں کی ممتا، کل کائنات کی آپ دولت لگا لیں، اس کا ایک عشر عشیر بھی آپ کو اور مجھے کہیں سے مل نہیں سکتا۔ یہ ملتی ہے تو انہی مبارک ہستیوں سے ملتی ہے جن کے والدین سلامت ہیں۔ ہمیں پروردگار اپنے والدین کی تکریم کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس جہاں سے پردہ فرما چکے، اللہ کے عالم ان کو اپنی جناب میں خاص اور خاص مقام عطا کرتے ہوئے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور پروردگار عالم بھائی جان ریاض نے یہ جو حسن انتظام اپنے والد گرامی کی یاد میں کیا، پھر والد گرامی کے دوست احباب ان کو دعوت دی، اور اس کا مین مقصد دیکھیں، جہاں بلندی درجات کی دعا کرنا ہے یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑا مقصد آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ آزما کے دیکھیں، جس کے والد گرامی نہیں ہے، جس دن آپ کا دل انتہائی مغموم ہو اور آپ سوچ سوچ کر تھک جائیں کہ کیا وجہ ہے، میرے من کو بے قراری کیوں ہے، میں پریشان کیوں ہوں، جواب بھی من سے نہ آ سکے کہ آپ پریشان کیوں ہیں، آپ اس پریشانی کا حل اس انداز میں تلاش کریں، آپ گھر کی دہلیز سے نکلے، اپنے والد گرامی کے کسی پرانے یار کے پاس چلے جائیں، دوست کے پاس چلے جائیں، یا انہیں اپنے گھر میں بلا لیں، چائے کا کپ سامنے رکھ لیں، ان کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائیں، باتوں باتوں میں والد گرامی کا تذکرہ کر لیں۔ اگر من کا وہ ملال کم نہ ہو تو آ کے مجھے پکڑ لیں، صاحبانی دی وقار ہے، جن کے ذکر میں اتنا سرور ہے، جن کی یاد میں اتنا سرور ہے، جن کی یاد کو تازہ کرنے میں اتنا قرار ہے، دیکھیں اگر وہ ہستیاں آنگن میں موجود ہوں تو کتنی نسبتیں، کتنی رونقیں اور کتنی محبتیں ان کے دم کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یقیناً یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی دعا اولاد کے لیے بخشش کی، مغفرت کی، کامیابی کی، بلندی درجات کی سند ہوا کرتی ہے۔ کائنات میں بڑے کم ایسے رشتے ہوتے ہیں جو اولاد کو یا اپنے بعد میں آنے والوں کو کسی اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہوئے دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، جن میں ایک شاگرد کا استاد ہوتا ہے یا پھر اولاد کے والدین ہوتے ہیں، اور والدین کی یہ حسرت ہوتی ہے، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی زندگی میں وہ اولاد کو کسی اعلیٰ منصب پر دیکھ لیں، کسی اعلیٰ مقام پر دیکھ لیں۔ کتنے خوش نصیب والدین ایسے ہوتے ہیں جو یہ بہاریں دیکھ کر جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ بہاریں انہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوتی، کائنات سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے لیے بڑا خوبصورت انداز یہی ہے، آپ اور میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، زندہ ہے تب بھی، پردہ فرما چکے ہیں تب بھی۔ اور میں یقین بار کہا کرتا ہوں، سال کے بعد اِصالِ ثواب کی نشست میں حاضر ہو کر دعا کرنا یہ بھی حسن انتظام ہے، ہونا چاہیے، لیکن ایک وہ دعا ہے جو آپ اور میں روزانہ کئی ایک مرتبہ اپنے والدین کے لیے کر سکتے ہیں، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی صورت میں، ربنا اغفر لی
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اے میرے پروردگار مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور صبح قیامت تک آنے والے تمام مومنین کی بخشش اور نصرت فرما دے۔ عزیزان گرامی قدر، پروردگار عالم مرحوم چچا جان منشی غلام رسول، ان کی قبر کو بقا نور بنائے۔ کئی ایک ایسی شخصیات کہ میرا شاہ صاحب تشریف فرمایا پچھلے سال بزرگ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج نہیں ہے، اور کتنے ایسے دوست احباب ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جن کے ساتھ ابھی یہ بھائی جان طاہر بتا رہے تھے کہ مستری منظور حسین کہتے ہیں کہ شام کو بھی اپنی بیٹی کے لیے میرے کلینک پر آئے اور دوائی لے کر گئے، لیکن آج ہم ان کا بھی اعلان سن رہے ہیں۔ یہ زندگی ایسے ہی بابا پانی کا بلبلا ہے، کس مقام پہ آ کے ختم ہو جائے کوئی خبر نہیں۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں آج کے اس پرفتن دور میں 40 سے اوپر ہم جتنے بھی جا رہے ہیں یہ بونس سمجھیں، اور ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو خود کو اس وقت کے لیے، اس جہان کے لیے تیار رکھنا چاہیے جس نے جہاں جتنا وقت گزارنا ہو اس کی اتنے حساب سے تیاری ہوتا ہے۔ کسی نے لاہور کا سفر کرنا ہے 2 دن کے لیے جانا ہے، 2 دن کی پیکنگ کر کے جاتا ہے، کسی نے اسلام آباد جانا ہے 1 ہفتے کے لیے جانا ہے، 1 ہفتے کی پیکنگ کر کے جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا ٹھکانہ عارضی ہے، اصل ٹھکانہ اور بسیرا عالم برزخ ہے، یا وہ جہان ہے جس جہان میں آپ نے اور میں نے اس کائنات کو چھوڑ کر جانا ہے۔ تو آئیں کیوں نہ اس جہان کے لیے تیاری کرنے والے بن جائیں۔ حضور سرور کونین کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر عرض کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ، آقا قیامت کب واقع ہوگی؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے لیے تیار کیا کر رکھا ہے؟ قیامت کے لیے بولیے ذرا تیار کیا کر رکھا ہے؟ اب اگر وہ اپنے اس کلمہ طیبہ کو بیان کرتے جو اس دور میں انہوں نے پڑھا تھا جب کلمہ پڑھنا بھی ایک جرم ہوا کرتا تھا، تو ان کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ لیکن قربان جائے صحابی رسول نے آپ کی اور میری تربیت کی، نمازوں پہ مان نہیں کیا، سجدوں پہ مان نہیں کیا، آہ سحرگاہی پہ مان نہیں کیا، کس پہ مان کیا؟ عرض کرتے ہیں آقا اللہ سے پیار کرتا ہوں، اللہ کے سونے محبوب آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور اس سے بڑھ کر میرے دامن طلب میں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا انت ما من احببتا، اے یہ کہنے والے میں مصطفیٰ جانے جانا تجھے مجدہ جا فضا سناتا ہوں، تو قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ کائنات رنگ و بو میں محبت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج یہ محبتیں سید مختار شاہ صاحب اپنی کتاب بات سے بات میں لکھ دیا، فرماتے ہیں انسان تو بھی فانی ہے، تیرا یہ جہان بھی فانی ہے۔ ایک فانی نے فانی کے ساتھ محبت کر لی، کیا کما لیا؟ دونوں نے فنا ہو جانا ہے۔ اگر چاہتا ہے تجھے دوام نصیب ہو، تجھے بقا نصیب ہو، تو پھر ایک فانی جب کسی باقی سے رو لگا لیتا ہے پھر مالک اسے ذکر خیر کی صورت میں بقا اور دوام عطا کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں آنا اپنے رب کے بوہے پہ آ جا، رب کے تیرے دولت پہ آ جا، اپنے رب کے نام کی مالا جپنے والا بن جا، رب سے صبح و شام کے ایسا تعلق استوار کر رب کے نام کے بغیر تیرے من کو قرار نصیب نہ ہو۔ جس نے اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑ لیا اس کے کائنات سے جانے کے بعد مالک خیر کے ذکر کی صورت میں صبح قیامت تک کے لیے اس کے ذکر کو دوام عطا کر دیتے ہیں۔ یہی زندگی کی حقیقت ہے، یہی اس زندگی کا مقصد ہے۔ اگر اس کائنات سے ایمان سلامت لے کر کے چلے گئے تو سمجھیں کائنات کی ہر کامیابی آپ کا اور میرا مقدر بن گئی۔ علماء فرماتے ہیں کائنات میں کیے جانے والے ہر گناہ کا بدلہ جزا و سزا کی صورت میں، یا ہر نیکی کا بدلہ جزا و سزا کی صورت میں مالک کائنات حشر کے روز طے کریں گے۔ لیکن خدا نخواستہ والدین کے ساتھ کیا جانے والا جو سلوک ہے وہ حسن سلوک تھا یا غیر حسن سلوک تھا، اس کا صلہ بندے کو اسی کائنات میں دیا جاتا ہے۔ والدین راضی ہوں تو یہ جہان ادھر بیٹھے بٹھائے جنت ہوا کرتا ہے، اور خدا نخواستہ ناراض ہوں تو پھر یہ جہان جنت نہیں کی جہنم کا سما پیش کرتا ہے۔ اللہ کے عالم ہم میں سے جن کے والدین سلامت ہیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس جہاں سے پردہ فرما چکے، پروردگار عالم ان کی بے حد و بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ریاض بھائی کے والد گرامی پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔